الرحمن الرحیم فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ مکرم سامعین، یہ قرآن مقدس میں سے سورۃ الانفال کی 25 نمبر آیت تلاوت کی گئی ہے۔ تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تمہیں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ شان نزول کے حوالے سے مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر یا تلاوت کردہ آیت کے اندر جو ایک مسلم معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کی ایک ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان صرف یہ نہیں دیکھے گا اپنی ذاتی حیثیت میں کہ اس کا ایمان و اخلاق اچھا ہو گیا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس کی ایک اور ذمہ داری ہے۔ وہ جس معاشرے کا وہ فرد ہے، جس سوسائٹی کا وہ ممبر ہے، وہاں اگر کسی قسم کی کوئی نجاست ہے، وہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے، بد اخلاقی پائی جاتی ہے، وہاں پر کوئی برائی پائی جاتی ہے، معصیت کے کام ہو رہے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کا عقیدتاً کو خرابی ہے یا اخلاق کے حوالے سے خرابی ہے، اگر وہ اس چیز کا وہ مشاہدہ وہاں پہ کرتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ اس طرح کے بحران دیکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو وہ دیکھے اور خاموشی کی بکل مار کے بیٹھا رہے، اس سارے ماحول کو دیکھے، مشاہدہ کرے، لیکن خاموشی کی چادر لے کر لیٹ جائے، وہ اس ساری صورتحال سے محظوظ ہو، لطف اٹھائے، یا وہ یہ کہے کہ بس سانو کی میرے بلا سے۔ تو یہ سارے آپشن ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب انسان سے رویہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ بندہ یہ ساری چیزیں دیکھے معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے، اس سے قبل کہ وہ بھی اسی کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کا وکٹم بن جائے، اس سے متاثر ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ آگے بڑھے، اپنی ذات سے آگے بڑھے، اور جتنی اس کے پاس طاقت ہے، علم کی، اس کی یا اس کی اتھارٹی ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ اس برائی کو پھیلنے سے روکے، اس کو برائی کو آگے بڑھنے سے روکنے کی پوری کوشش کرے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ برائیوں کو پھیلتے ہوئے دیکھتا ہے اور روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس برائی کی وجہ سے جو وبال آئے گا، جو مصیبت آئے گی، جو ابتلا آئے گی، یا جو عذاب نازل ہوگا، تو پھر سیم وہی صورتحال ہوگی کہ گندم کے ساتھ جو گن ہے وہ پس جائے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس آیت کے اندر چیز واضح کر دی ہے۔ اب دیکھیں، اس سے بھی اس کو اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے حدیث نبوی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یعذب عمل العامہ بعمل الخاصہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نہیں کرتا کہ مخصوص لوگوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب دے دے۔ جی بالکل، یہ عذاب کی ایک صورتحال ہے، ایک پہلو ہے کہ کچھ لوگ برائی کریں، اس کا وبال جو نہیں کر ان کے اوپر آ جائے، لیکن اس کے ساتھ استثناء بیان کر دیا کہ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حتیٰ یروا المنکرین ظاہرا، یہاں تک کہ وہ اعلانیہ برائی کرنے والوں کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں، وَهُمْ عَلَىٰ قَادِرُونَ أَن يَنْكِرُوهُ، اور وہ ان کو روکنے پر قادر بھی ہوں، اس کے بعد برائی کو علانیہ دیکھیں، اس کو روکنے پر قادر ہوں، پھر بھی نہ روکے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ کنڈیشن ہے
کہ پھر ان برائیوں کا وبال جو نہیں روکتے ان کے اوپر بھی آ جائے گا۔ آپ اس کی مثال چاہے محلے کے اندر چرس کی تقسیم پر لگا لیں یا کرونا کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم نہیں روکتے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر چرس یا شراب و نشے کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آواز نہ بلند کی جائے۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور مثال کے ذریعے سے بہت اچھے انداز سے سمجھا دیا کہ ایک سمندر کے اندر کشتی جا رہی ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک نیچے ڈیک والا، ایک جو اوپر پہلی منزل۔ تو کچھ لوگ سفر کرتے ہیں، کچھ نیچے چلے جاتے ہیں، کچھ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور جو نیچے والے ہیں ان کو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی اوپر والوں کے پاس ہے، بار بار اوپر جاتے ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں خود ہی آتا ہے کہ کیوں نہ ایسے کریں کہ کشتی کو نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی لے لیں گے، اوپر والے بھائی بڑے تنگ ہو رہے ہیں ہمارے بار بار جانے سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کلہاڑا بلند کرتے ہیں کہ آپ نیچے پیندے کے اندر سوراخ کر لیں۔ اگر اوپر والوں کو علم ہو گیا کہ یہ تو نیچے سوراخ کرنے لگے ہیں، تو اس صورتحال کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر اوپر والے آپ ان کو نہیں روکتے، یعنی وہ اپنے دانست کے اندر، وہ اپنے فہم کے اندر ٹھیک کام کر رہے ہیں، اوپر والوں کو پتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو اگر وہ نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا، نیچے سوراخ کریں گے، وہ ڈوب جائیں گے، اوپر والے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ یہ مثال کو وہ واضح کرنے کے لیے بتایا کہ برائی کے نہیں روکیں گے تو اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے گی، آپ اس کے وکٹم بن جاؤ گے، آپ اس کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کے حوالے سے کہ کسی بستی کے اوپر عذاب کا اللہ نے فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے کہا کہ بستی کو الٹ دو، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹا گیا۔ تو فرشتوں نے استفسار کیا کہ یا باری تعالیٰ، وہاں پر ایک ایسا بندہ بھی ہے جو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، تو وہ بھی اس بستی کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بستی کو وہاں سے الٹنا شروع کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے میری نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کے گھر کے باہر جو نافرمانی ہو رہی تھی تو کبھی اس نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ اس کے ماتھے پر پسینہ یا بل کیوں نہیں آیا باہر؟ اس نے جب اللہ کے بندوں دوسرے بندوں کو نافرمانی کرتے دیکھا تو اس نے روکیا کیوں نہیں؟ اس لیے اس کو وہاں سے شروع کرو اس عذاب کو۔ یعنی یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے برے لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوتے، معاشرے اچھے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ اسی والے نے کہا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس نے کہا اس کا قصور یہ ہے اچھے لوگوں کا کہ انہوں نے برے لوگوں کو روکا کیوں نہیں، اس کے روکنے کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ اس لیے پھر جب معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو اچھے برے سب اس سے مکس ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس طرح یہ سورۃ الاعراف کے اندر بھی اسی صورتحال کو اور زیادہ واضح کیا۔ بڑی زبردست مثال ہے، آپ اس کو جتنا بار بار پڑھیں گے ایک نیا اس کے اندر سے فہم نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے ذرا اس بستی والوں کا حال تو پوچھو۔ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو جو ایک دریا کے کنارے بستی آباد تھی ان کو آزمانا چاہا۔ آزمائش کیا تھی کہ بھی ہفتے والے دن اپنی کاروباری سرگرمیاں بند رکھو گے، یہاں سے مچھلیاں نہیں پکڑو گے اس دریا سے، اس پانی سے۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا، اس کو بتا دیا گیا ان کو، تو کیا ہوا، اس کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا جی بالکل اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم نہیں پکڑیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ بالکل اللہ کا حکم آ گیا، ہم بھی نہیں پکڑیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، اصل میں وہ ایسے نہیں پکڑنے چاہیے، ایسے پکڑنے چاہیے۔ تو اسے ہیلا کر کے ہفتے والے دن بھی اعلانیہ وہ ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑتے رہے۔ تو پہلے گروہ نے تیسرے والے سے کہا، تیسرے والا کیا کر رہا تھا، خود بھی نہیں پکڑ رہا تھا، وہ درمیان والوں کو کہہ رہا تھا بھائی یہ نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے کہا ہفتے والے دن سرگرمیاں منع ہے، مچھلی نہیں پکڑنی، تو کیوں پکڑ رہے ہو، تو یہ نافرمانی ہے۔ تو پہلے گروہ نے کہا کہ یار تم اپنا کیوں ٹائم ضائع کرو ان کے اوپر، اپنی انرجی بھی ضائع کر رہے ہو، صبح شام ان کو سمجھا رہے ہو کہ نہ پکڑو، تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ قرآن الفاظ ان کے بیان کرتا ہے کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکم و معذبہم، کہ تم ایسی قوم کو یعظون، تم واعظ کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، تذکیر کر رہے ہو
کہ جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا یا ان کے اوپر عذاب آئے، یہ تو کنفرم ہے، تو آپ کیوں اپنی جان کو کھپا کر رہے ہو؟ تو وہ بڑا ایک پیارا جواب دیتے ہیں کہ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دو وجوہات ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کل اللہ کے یہاں اپنی معذرت پیش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو منع کیا تھا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مایوس ہونے کی کون سی بات ہے، لعلکم یتقون، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈرانے سے ڈر جائیں کہ رک جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے وہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب اللہ نے ان تینوں گروہ میں سے بچائے کس کو ہے، تو مالا فرماتا ہے وانجین اللہ زینہ ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو دوسروں کو برائی سے روکتے تھے، باقی دونوں کو پکڑ لیا۔ تو یہ اب تک جو جتنی بھی یہ احادیث کچھ بیان کی ہیں، جو قرآن کی آیات پڑھی گئی ہیں، تو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر اس طرح کا ماحول ہو اور اس کی یہ صورتحال پرماننٹ ہے، کانسٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے جی اس طرح کا موقع ہوتا ہی نہیں، ہر جگہ ہر وقت یہ معاملہ ہوتا ہے، ہماری اطراف کے اندر ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر ہمارے پاس یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے کہ ہم ان کو روکیں چاہے نہ روکیں، ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں سمجھ دے دی ہے، تو یہ آپشن نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ لازمی چیز ہے کہ آپ وہاں پر اپنی حد تک کام کرو گے۔ تو کہیں آپ دیکھیں یہ تو ان مثالوں کے ذریعے سے، پھر اس طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو مسلمانوں کی ایک خوبی کے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں مرد مومن کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے بندیوں کی، وہاں پر اس کا ذکر کیا کہ تائبون عابدون حامدون، یعنی کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، سجدے کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ تھی انسان کی اپنے لیے کہ یہ اپنی حد تک ہے، اپنی تزکیہ، اپنی تطہیر کرنا، لیکن ساتھ اللہ نے اینڈ پہ کام بھی کیا العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، یہ اس سے بڑھ کر اور کام بھی کرتے ہیں، یہ معروف کا حکم بھی دیتے ہیں اور جہاں منکرات دیکھتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صدق کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے کہ اپنی ذات میں یہ کرتے ہیں تو اس کا یہ کام بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے جس کو اس آیت کے اندر آپ اس کام کو سمجھ لیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، یہ اس حوالے سے ساری بات ہو رہی ہے کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کیا اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے تو روکو، دل کرتا نہ روکو، تو اس حوالے سے بات چل رہی ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جس کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر باقاعدہ صحابہ کرام کو اس کا پابند کیا۔ جب یہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، 3 دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا جی پہنچایا نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں نے بات پہنچا دی ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا کام ختم ہو گیا، اب تم نے جو یہاں پر حاضر ہیں، جو یہاں پر نہیں ہے غائب ہیں، ان کو تم پیغام پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ یعنی ایک باقاعدہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح سے اس کام کو، اس فریضے کو دعوت اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو اعلاء کلمت اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو شہادت علی الناس بھی کہتے ہیں، اور اس کو اظہار دین یا اقامت دین اور انذار و تبشیر کرنا، اور اس کو انذار و تحذیر کرنا، یا اس کو ایک لفظ میں کہیں تو اس کو کہہ لیں اصلاح معاشرہ، یعنی یہ جو کام کرنے والا ہے، یہ مختلف ناموں سے قرآن کے اندر یہ مختلف تعبیریں استعمال ہوئی، مختلف تراکیب استعمال ہوئی ہیں۔ تو یہ ترکیب الگ الگ کیوں ہے؟ کہیں اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ اور شہادت علی الناس، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان
معاشرے کے اندر کوئی کسی مقام پر ہے، کوئی کسی مقام کے اوپر ہے، کوئی کسی مقام کے اوپر ہے، اس کی اتھارٹی، اس کے ڈومین چینج ہوتی رہتی ہے، اس والے اس کے فرائض بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اس کے بعد بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ زبردستی روک سکتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ زبان سے کہہ سکتا ہے، ایک وقت آتا ہے سب کنارہ کر کے جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے اپنے ڈومین کے مطابق انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ یہاں پر میں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے دوسروں کی اصلاح سے پہلے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعی کام کرنا ہے تو اس کی ترتیب صحیح رکھنی پڑے گی۔ ترتیب یہ ہے کہ اصلاح کا معاملہ، تزکیے کا معاملہ، تطہیر کا معاملہ، اس کا آغاز دوسرے کی ذات سے کبھی نہیں ہوتا، اس کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے تمہاری اپنی جانیں ہیں، اس کا تزکیہ کرو، اس کی تحلیل کرو ذرا۔ اور اس طرح دوسری جگہ پر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اے پیغمبر تو پہلے اپنی جان کا ذمہ دار ہے، پھر مومنوں کو بھی ترغیب دے، اس کو بھی ابھار نیکی کے کاموں کے اوپر یا جہاد کے اوپر جو بھی آگے سامنے مشن نظر آ رہا ہے، یعنی پہلے اپنی جان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان کو پھر حکم ہوا کہ کل انی امرت، ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ انا اول من اسلم، کہ پہلے میں مسلمان بنوں، میں اللہ کا مطیع، اللہ کا فرمانبردار پہلے میں بنوں۔ اور جس طرح کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ پہلے خود نماز پر قائم رہو، وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کو حکم دو، واصطبر علیہا، خود بھی قائم رہنا۔ یعنی یہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے خود آپ چھوٹی مثال دے لیں، بچوں کو ہم نماز کا کہیں، خود نہ پڑھیں تو بچہ کتنی دیر برداشت کرے گا آپ کے روب کو؟ ایک دن بولے گا کہ پاپا جی آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، اذان ہوتی ہے آپ تو گھر بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، یعنی وہ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ تو یہ چیز تو اس لیے ترتیب یہ ہے کہ اپنی ذات سے آغاز۔ اور اس کو ایک اور صورت کے اندر اس طرح بیان کیا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ، جس آگ سے ڈرا رہے لوگوں کو پہلے اپنے آپ تو بچو، واہلیکم نارا۔ ترتیب آ گئی۔ دوسرا لیول کیا تھا کہ جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں، جو آپ کے متحد ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم نارا، کہ ان سے بتاؤ کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں اصل خسارہ کیا ہوتا ہے۔ اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان روز قیامت اپنے آپ کو اور اہل عیال کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا کہ دوسرا لیول یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے بعد جو کہ قریب ترین ہے وہ آپ کی زوجہ ہے، وہ آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کا خاندان ہے، اس کو آپ جتنی وسعت دے لیں، 8 ارب دنیا تک لے جائیں، اس کو آغاز یہیں سے ہوگا۔ تو اس طرح ایک حدیث کے اندر بھی اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ گڈریا ہے، ہر بندہ چرواہ ہے، اس سے اس کی بھیڑوں کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی ایک تمثیل دے کے بتایا گیا ہے۔ تو ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والامیر رائن، یا کہیں امیر آتا ہے، کہیں سلطان آتا ہے، کہیں آتا ہے والامام، امام کا لفظ، امیر کا لفظ، سلطان کا لفظ، تینوں ایک ہی چیزوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جی اعلیٰ ناصر رائن، کہ جو اس کے ماتحت ہیں، ایک جو وقت کا جو ہیڈ ہے، اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے، آپ اس کو امیر کہہ لیں، آپ اس کو سلطان کہہ لیں، آپ اس کو پریزیڈنٹ کہہ لیں، آپ اس کو زار کہہ لیں، آپ اس کو پرائم منسٹر کہہ لیں، کیسر کہہ لیں، کسریٰ کہہ لیں، فرعون کہہ لیں، جو ان کے وقت کے مطابق اس کا نام خلیفہ کہہ لیں، جو نام رکھا گیا ہے، اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اعلیٰ ناصر، جو اس کے تحت 25 ارب آئیں گے، وہ اس کے اوپر نگران ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کی اخلاقیات کے لیے، ان کے اعتقادات کے لیے آپ نے کیا کیا؟
یعنی صرف یہ سٹیٹس کو انجوائے کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سٹیٹس کی ذمہ داریاں ہیں. اسٹیٹ کا ہیڈ ہے یا ایک ضلع کا ہیڈ ہے یا ابھی نیچے آ جائیں گے، تو وہاں پتہ کیا ہے کہ یہ کام اگر مل گیا، یہ عہدہ مل گیا ہے، اختیار مل گیا ہے، تو تم نیچے والوں کے ذمہ دار ہو. اور اس کے بعد وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر نگران ہے، ان کا گارڈین ہے، وہ آنسریبل ہے. اسے پوچھا جائے گا کہ بیوی اور بچوں کی اخلاقی، دینی اور عقیدتاً کیا تربیت کر کے آئے ہو. اس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک والدین جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں سب سے قیمتی چیز وہ ان کی اچھی تربیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھی تربیت ہے جو سب سے اچھی وراثت مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے. تو اور اس کے بعد اس کی جو اس چھوٹی سی گھر کی سلطنت کے اندر جو فرسٹ لیڈی ہے، جو اس کی بیگم ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، کہ جو عورت ہے وہ شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کو حفاظت کرے گی، اس کی تربیت کا خیال کرے گی. تو پتہ چلا کہ ہر بندہ ہی اس معاملے کے اندر ذمہ دار ہے، آزاد نہیں ہے. وہ مجذوب قسم کی زندگی، درویشوں والی زندگی اسلام کے اندر بندوں سے یہ مطلوب نہیں ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ دیکھے گا موقع کے اوپر کہ میں اس موقع کے اوپر اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہوں، زبان سے کیسے روک سکتا ہوں، وہ اپنے خود فیصلہ کرے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بندہ مومن کے اندر اصلاح کرنے کی اسپرٹ یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو دوام کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ بھی ہے اطراف کے اندر، گھروں کے اندر بھی، اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی، محلے کے اندر بھی، گاؤں کے اندر بھی، کالج یونیورسٹی کے اندر بھی، کہ کیا ہر طرف کفریہ شرکیہ عقائد نہیں ہیں. کفریہ عقائد بھی ہیں، شرکیہ عقائد بھی ہیں، بدعتی معاملات بھی ہیں، اور اس کے بعد توہم پرستی بھی ہے، جہالت بھی ہے، جاہلیت بھی ہے، اور اس کے آگے انکار آخرت کی طرف معاملہ جا رہا ہے، انکار اللہ کی ذات کی طرف بھی معاملہ جا رہا ہے، دین بیزاری بھی ہے، الحاد بھی ہے. یعنی جو نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قوموں کے اندر ایمانیات کے اندر بگاڑ تھا، جتنی قوموں کے اندر معاملات کے اندر انحرافات تھے، وہ سارے اس امت کے اندر آگے جمع کو نظر آئیں گے. آپ ایک ایک چیز نوٹ کر لیں، ٹیلی کر لیں. قوم نوح کے ساتھ آپ کو یہاں پہ بیگ میں پیچھے 5 7 تنی 5 تنی لکھا نظر آئے گا. تو کشتی کے نیچے ہاتھ نظر آئے گا، ایسے پتہ چلے گا کہ واقعی ہم غیر اللہ کی پکار کے اندر ملوث ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قبروں کے اوپر سارا ایک نظر آ رہا ہے، ایک رونق میلہ، یہ تو صرف یہاں سے قبر کی کا بت رکھ دے تو سیم معاملہ وہی مشرکین مکہ والا اور قوم شعیب اور نوح علیہ السلام جیسا مل جاتا ہے. تو وہ جو ان کے معاشرتی خرابیاں تھیں، نام تول میں کمی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کتاب اللہ کو پس پچھ ڈال دینا، اور عقیدہ کمزور ہونے کے بعد جادو ٹونے ٹوٹکوں کے اوپر بھروسے کرنا، ستاروں سے قسمتوں کا بدلنا، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ شرک جو ہے وہ اپنی وقت کے ساتھ ساتھ صرف نام شام بدل کر رائج رہتا ہے معاشرے کے اندر، یہ ختم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے بھئی؟ جو ہمارا دشمن ہے انسان کا، جو انسان اور ابلیس کے درمیان ایک جنگ ہے، وہ بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو رہا ہے. ابلیس بھی، اس کے کارندے بھی تو HD قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر ان کے بعد بھی GPS سسٹم ہو سکتا ہے کہ اب کے لوگوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے. یہ اب جو ہے وہ جو 5th جنریشن وار ہے عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اب ان کو کیسے قائل کرنا ہے. ہاں ان کے ذہن کے اندر ڈال دو کہ شرک یہ تو قوم نوح والے کرتے تھے، شرک تو ہندو کرتے ہیں، مسلمان تو شرک نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو 2 مانتے نہیں ہیں. یعنی اس کو تعویل کا ایسا ایک سان کے اوپر چڑھا دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ شرک نہیں ہے. لیکن جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے والا بندہ وہ محسوس کر جاتا ہے کہ صرف نام بدلے ہیں بابوں کے، لیکن کام وہی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے یہ نہیں کہ بندہ شرک نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھ کے بندہ شرک کر سکتا ہے.
کلمہ پڑھ کے بندہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے، کیونکہ کلمہ کو منتر کو شیلڈ کو ڈھال نہیں ہے یہ تو ہم بائی چانس امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، بائی چانس ہم پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے، ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، دہری کے اندر گھر کے اندر پیدا ہو گیا، آزمائش تو اس کی ہے، وہ کیسے روشنی تک پہنچے؟ اور ہم یہ سمجھے کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو جنت پکی، یہ والا معاملہ ہے۔ یہ شیطان اب اس حوالے سے آزمائش کے اندر ڈال رہا ہے کہ ہم شاید عقیدے کی آزمائش کے اندر نہیں، عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے، عملوں کی کمزوری ہے، نماز کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، لیکن چھتر بولا ہوگا جنت کے اندر تو چلے جائیں گے، ٹکٹ پکی ہے۔ یہ معاشرے کے اندر آسا چیزیں پھیل رہی ہیں، اور شفاعت ہماری ہو ہی جانی ہے، آخر نبی کی امت سے ہیں، شفیع المذنبین ہے، شفاعت ہو جائے گی، پکی سیٹ پکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں اس کو کچھ زیادہ اوور کر کے پیش کر دیا گیا ہے شفاعت کے معاملے کو، یا امت کے اندر پیدا ہونے کے والے سے، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو شعور کا معاملہ ہے، شعوری طور پر اسلام کو سمجھنا ہے اور شعوری طور پر اس پر عمل کرنا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو بھی جس پر چل رہے ہیں کہ اس کو آگے بتانا بھی ہے، یہ لازمی ہے۔ تو لہذا یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری خرابیاں سابقہ امتوں کی بدرجہ اتم ہمیں نظر آتی ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ تو بہرحال جو انحراف ہے معاشرے کے اندر، وہ نظریاتی ہو یا اخلاقی گراوٹ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ کیا کیا جائے، اس میں یہی ہے کہ اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دیا جائے، اس کو اصلاح کرنے کے حوالے سے اپنی حد تک اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کیسے کرنی چاہیے؟ اب اس کے اندر بندہ اپنی صورتحال دے سکتا ہے۔ ایک موٹے اصول یہ ہیں کہ امت وسط ہے، یعنی یہ معتدل امت، وسط میں نا درمیان، یہ معتدل امت ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی کام اگر اعتدال کے اندر رہ کر کیا جائے گا اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ انتہا کی طرف جائیں گے تو یہ دین کو اتنا سخت بنا دیں گے کہ اپنے لیے بھی قابل عمل نہیں رہے گا، اپنے بچوں کی تو بات کی بات ہے۔ امت وسط ہے، کوئی بھی کام کریں گے جو اعتدال کی پالیسی ہے، دیٹ از دا بیسٹ پالیسی، چاہے وہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہو، وہ اصلاح اخلاقی لحاظ سے ہو، نظریاتی حوالے سے ہو۔ تو اس کے اندر موٹے اصول یہ ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی چیز خرابی دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ شرک والا معاملہ ہے، یہ بدعت والا معاملہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی تنقید کی بجائے، یعنی تنقید کرنی چاہیے، اچھے الفاظ کا تنقید کا مسئلہ نہیں ہے، تنقید نقص نکالنا، چھوٹا ثابت کرنا اگلے کو، تنقید کی بجائے، تذلیل کرنے کی بجائے، اس کو بغیر تذلیل کیے، بغیر تنقید کیے، اس کے سامنے جو دین خالص ہے وہ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں تکفیر کی عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکفیر کا معاملہ، کافر کون ہے، یہ اللہ کا کام ہے، کچھ فیصلوں کو اگلے فیصلے پر چھوڑ دیں۔ کسی کے متعلق یہ بتا دینا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، اور اب چوتھی کیٹیگری یہ مرتد بھی ہے، یہ والی چیزیں ہم اپنے ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں۔ اگر ہم دائی ہیں تو یہ ہماری حدود نہیں ہے۔ ہماری حدود کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا، نہ دوسرے کی پوٹینشیل کے اوپر شک کرنا ہے، بلکہ یہ کام کیے بغیر، یعنی خود کو جنت کا ایک پکا ٹکٹ ہولڈر سمجھے بغیر، دوسروں کو جہنم کے سرٹیفکیٹ دیے بغیر یہ کام کرنے ہیں، جس کو ہم تکفیر مطلق کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کا ایک طریقہ ہے، قرآن تکفیر کرتا ہے لیکن وہ نام لیے بغیر کہ یہ جس نے یہ کام کیا یہ ٹھکانا ہے، ہم بھی یہ کام کریں گے۔ بھئی دیکھو قوم نوح نے یہ کام کیا تھا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، اس کا یہ انجام ہوا تھا، یار ہمارا انجام بھی نہ یہ ہو جائے۔ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا انجام مختلف، یعنی سوال پیدا کرے اس کے اوپر۔ وہ اگر سنجیدہ ہوا خود ہی غور کرے گا کہ ہاں سارے کام وہ کام کر رہے ہیں، تو اس امت کے اندر پیدا ہو گئے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پکے جنتی ہیں، یہ تو واقعی معاملہ تشویشناک ہے۔ یعنی اس کے اندر پچھلی قوموں کے معاملہ سامنے لے کر آئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ پچھلی قوموں کے کتنے واقعات تھا، قرآن 2-4 صفحے آپ الٹتے ہیں، پچھلی قوم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ لرننگ کا بہت بڑا سورس ہیں۔
جب انسان کو واقعہ سن رہا ہوتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا دماغ ایک تھیٹا سٹیٹ ہوتی ہے، وہ ایک رسپانسبل سٹیج پہ آتا ہے، یا واقعہ پڑھ رہا ہوتا ہے یہ سن رہا ہوتا ہے، ایک درمیان جب لیسن دیتے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے جذب کر لیتا ہے۔ تو لہذا سابقہ اقوام کے واقعہ سامنے رکھ کے اس قوم کے سامنے اس کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ اس قوم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اور جو سامنے والا ہے وہ عشق کے لیول پر چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کو قرآن کو یہاں پر کو گڑبڑ کرے تو ہم کہیں گے یہ غلط کر رہا ہے، لیکن جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دشمن ہے سارے، یہ دین اسلام کے دشمن ہے، وہ دیکھے اس کام کو تو وہ کہے گا بھائی اب یہ نہیں ہے یا میں نہیں ہوں۔ اس نے فلانی آسیہ مسیح کو اس نے چھوڑ دیا تھا، گورنر نے کہ ایسی تیسی کو فیر مار دو، اس کو پتہ اس کے بعد مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ یعنی چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کسی کی نیت کو شک نہیں کر سکتے۔ وہ عشق کا کہتا ہے، اس کا مطلب کہ محبت کی اگلی سٹیج، لفظ زو معنی ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب زو معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ گستاخی سویڈن کرے گا، وہ کہتا ہے ادھر جا کے حملہ کروں گا اس کے اوپر، ان کی بے حرمتی ہو جائے میں یہاں آرام سے بیٹھوں۔ تو یہ چیزیں پتہ چلتی، یہاں تک کہ یہاں کوئی قرآن کا پھٹا ہوا پیج نظر آ جائے، وہ کہتے ہیں کس نے پھینکا، یہاں پر احتجاج ہوگا، پالیسی بنتی ہے، کھمبوں کے ساتھ پیپے لگ جاتے ہیں کہ یہاں پہ پھینکو۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر ہے قرآن کی عظمت، ان کے دل کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت۔ باقی یہ معاملہ ہے چونکہ ہر بندہ جس ماحول کے اندر آنکھ کھولتا ہے انہی کی سنتا ہے، وہی پڑھتا ہے، اس کو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر معاملہ آخرت کا ہے وہاں انسان کو سیلفش ہونا چاہیے، وہاں انسان کو خود گرد ہونا چاہیے، وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ والدین کیا کرتے آئے ہیں، وہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے 3 دفعہ مولوی سے یہ سنا ہے، اللہ کی کتاب گھر کے اندر پڑی ہے، موبائلوں کے اندر موجود ہے، آپ ایک تفسیر اٹھائیں، 2 اٹھائیں، تیسری چوتھے اٹھائیں، بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل اس کا میکسیمم یہ مطلب ہے۔ بہت آسان ہے۔ تو یہ چیز یعنی دوسروں کے اندر یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹنے والی بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں کو ابلاغ کرنا ہے۔ آپ کو صحیح کہتے کہ علم ہو گیا، ابلاغ کر دیں۔ اللہ کے رسولوں سے کہا گیا کہ تمہارا کام ابلاغ کرنا، پہنچا دینا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْحِسَابُ، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ دنیا کے اندر حساب لینا شروع کر دیتے ہیں، دین کے نام سے لوگوں کو دین سے متنفر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہذا ابلاغ کرنا ہے، یا دوسرا قرآن لفظ استعمال کا انذار کرنا ہے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑے آنے والے سانحے سے لوگوں کو خبردار کرنا کہ یار اگر یہ کام کریں گے نا تو ابدی جہنم اس کا سزا ہے۔ انذار کرنا ہے، مرنے کے بعد جو آخرت آنی ہے اس کی منادی کرنی ہے کہ یہ حقیقت ہے، زندہ حقیقت ہے، آخرت آئے گی، حساب دینا پڑے گا، اس کا انذار کرنا ہے۔ اور لوگوں کو جو غلط عقیدے رہ جائے لوگوں کو توجہ دلانی ہے، اس کو پکڑ کر لے کے نہیں آنا۔ اور اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ کہا تھا کہ لوگوں کے افکار کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فکر اس لحاظ سے غلط ہے، اشخاص کا فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ شخص بھی غلط ہے، یہ شخص بھی غلط ہے، یہ شخص بھی کافر ہے، یہ طاغوت ہے۔ بھئی یہ اختیار ہمیں دیا کس نے ہے کہ ہم کسی کے مطلب یہ کہتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے، بڑا زبردست جملہ تھا کہ ہم تو سجدے کے اندر جا کر ناک رگڑ کے اللہ کو اپنے ایمان ثابت نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کا کفر ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ یہ تو پیغمبروں پر یہ ڈیوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ اللہ تعالیٰ وہاں میں کہتا ہے پہنچاؤ، تذکیر کرو۔ تذکیر کا مطلب نصیحت کر دیا کرو، فذکر فإن نفعت الذکریٰ، جہاں پر محسوس کرو کہ نصیحت ہو سکتی ہے وہاں پر نصیحت کر دیا کرو۔ پیغمبروں کا بھی یہ کام تھا۔ تو لہذا افکار کا فیصلہ کریں کہ یہ جو فکر ہے یہ صوفیانہ فکر ہے، یہ یار یہ قرآن سے میچ نہیں کرتی، میرے پاس یہ دلیل ہے صحیح ہے، میں اس دلیل کو یہ میں سمجھتا ہوں، اس سے ریجیکٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو افکار کی بجائے اگر افکار کا بھی فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہے، تہذیب کے ساتھ ہے، شائستگی کے ساتھ ہے۔ ایک فکر کو ہم کہتے ہیں یہ فکر قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے سمجھائیں کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے چھوٹا پن میرا دکھایا جا رہا ہے، میری تذلیل کی جا رہی ہے، بلکہ وہاں پر بھی شائستگی اور تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی دلیل پیش کی، آگے سے جھگڑتا ہے، میں نے اس کو حدیث سنائی،
یہ آگے سے میرے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، بھائی اس ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو اختلاف کا پورا حق ہے، یہ حق اس کا تسلیم کیجئے کہ وہ اختلاف کر سکتا ہے، کیونکہ ہم رسول یا پیغمبر نہیں، صحابی نہیں ہیں، ہم 1400 سال کے بعد قرآن اٹھا کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر کچھ آیا تو ملا کہ نقشہ بن گیا، یہ اصل توحید ہے، یہ خالص توحید ہے۔ اب جو تمہارے سامنے ہمارے وہ اختلاف کر رہا ہے، اس کے اختلاف کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی دلائل ہیں، تو لہذا اختلاف کا حق تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی امتحان ہی ہے۔ مالک فرماتا ہے لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ کا یہ منشا یہ کہ انسان خود کوشش کر کے، طلب کے ساتھ کوشش کر کے وہاں خود پہنچے، لہذا اختلاف کو کرتا ہے، ہم اس کو معنی دیتے ہیں کہ اس نے قرآن کے ساتھ اختلاف کیا، بھی قرآن سے اختلاف نہیں کر رہا ہے، وہ ہماری سوچ کے ساتھ اختلاف، ہمارے فہم کے ساتھ، ہماری تعبیر کے ساتھ، ہماری تشریح کے ساتھ، ہمارے جو ایک نیریٹو ہے اس کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، ہم اس کو ایسے ایک مینوپولیٹ کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کے ساتھ اختلاف کیا، جی قرآن کے آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں، یہ ہمارا اپنا ایک یہ بنایا ہوا سارا ماحول ہے۔ کوئی قرآن کی کلمہ پڑھنے والا قرآن کے خلاف نہیں جاتا، بس یہ ہے کہ اس کی تربیت اس ماحول سے ہوئی ہے، ہماری یہاں بھی ہوئی ہے، سمجھنے کے اندر ٹائم لگ سکتا ہے، نشستیں اور ہو سکتی ہیں، تو لہذا اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس سے یہ مراد دشمنی نہیں ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین سے کیا ہوتا ہے؟ ڈائلاگ پیدا ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے۔ ڈائلاگ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ڈائیورسٹی آتی ہے، ورائٹی آتی ہے، تنوع پیدا ہوتا ہے۔ تنوع سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سے ڈسکوری ہوتی ہے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو لہذا اختلاف تو بری بات نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے، تو لہذا اختلاف جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ سارا اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو ایک اللہ کی ذات کے بھروسے کے پر ہو سکتا ہے۔ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر یہ آگے قابلیت آگے یہ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو خود دعائیں کیا کرتے، اللہم انی اسألک علم نافع، اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع دے، وقل ربی زدنی علما، حکم دیا ہے پیغمبر تو بھی دعا کر، اللہم زدنی علما، اللہ میرے علم کے اندر اضافہ کر دے، یعنی علم اور صبر کی جس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے صبر کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی ہدایت کی طرف پھیر دے، میرا دل دائیں بائیں نہ ہونے پائے، یعنی اس بڑی ہستی کا سہارا ساتھ ہمارے ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اصلاح معاشرہ کہہ لیں یا شہادت حق کا فریضہ ہے، تو یہ لمبی دوڑ ہے، یہ کچھ دنوں کا کام نہیں ہوتا۔ جس طرح عامر صاحب نے کہا کہ رک گیا کام پھر شروع ہو گیا، مطلب اس کے اندر جو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یہ لمبی دوڑ ہے، لمبی گیم ہے، اور یہ معاملہ سارا ادار کے اوپر ہے، سارا غیب کے اوپر، نقد کچھ نہیں آگے ملتا۔ یہ نقد سے مراد یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک حاجی نظر، اس نے کبھی کبھی یہ کرنا کہ جو نمازی آئے ہیں اس نے کہا جی رک جو سارے، سب کو 100 روپیہ دے دیا، تو جب باہر نکلتے لوگ بتا کہ 100 روپیہ حاجی نظریں دیے سارے نمازیوں کو، تو ایک مہینے کے لیے مسجد فل ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں حاجی صاحب کے دوبارہ کب لہر آ جائے، یہ 100 اس وقت اب اس کو 2000 3000 کہہ لیں، تو مسجد فل ہو جاتی تھی، تو اسے کوئی وقفہ دے دینا۔ اب دیکھا مسجد کے نمازی کم ہو رہے ہیں، اس نے پھر وہ ایک لہر آنی ہے 100 دے دیا، یعنی یہ نقد معاملہ ہو گیا۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں یا یہ کام کیا جائے تو ہمارے وہ میسج بھی آ جائے کہ ڈبل ٹک ہو گیا بلو کلر کا، یہ کوشش قبول نہیں، یہ سارا غیب کا معاملہ ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، یہ یقین بالغیب کا معاملہ، سارا ادار ہے، یہ تجارت ساری ادار کے اوپر ہے، تو لہذا یہ یقین کے ساتھ ہے۔ اس میں اس لیے مایوس بعد جب ہم اپنی کوششوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس سے تبدیلی تو آ نہیں رہی، فرق تو پڑ نہیں رہا، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا، اس کو غیب سے آواز آئی کہ تمہارے سامنے چٹان ہے، اس کو دھکا لگاؤ، تو اس نے اس کو فالو کیا اور دھکا لگانا شروع کیا، شام تک دھکا لگاتا رہا لیکن چٹان اپنی جگہ سے نہیں لی، تو شام تک تھک گیا، اس نے پھر رابطہ کیا اوپر، یا باری تعالیٰ مجھے دھکا لگانے کا کہا گیا تھا، یہ تو ہلدی نہیں اپنی جگہ سے،
تو اوپر سے آواز ہے بیوقوف انسان دھکا لگانے کا کہا تھا. میں نے کب کہا تھا اس کو ہلا دو, جسٹ پش اٹ, اس کو دھکا لگانا ہے بس, ہلانا نالانا یہ تو ہمارا کام ہے. آپ کا کام ہے کہ دھکا لگائیں, خلوص کے ساتھ مسلسل لگاتے رہیں. آپ یہاں میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب مسلسل دھکا لگاتے ہیں کسی چیز کو تو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار اکیلا ہے, چلو میں بھی اس کا ساتھ دے دیتا ہوں. جب مسلسل ایک کام کریں گے نہیں تو پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو خود کنسسٹنٹ نہیں ہے, خود مشکل مزاج ہے, یہ تو ساتھ بھی کوئی نہیں دیتا. تو اس لیے کبھی دائیں بائیں سے اندر سے آواز آئے کہ یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں, یہ تو چٹان ہلتی نہیں ہے, تبدیلی تو کہیں آ نہیں رہی, تو تب آپ نے کچھ الفاظ دہرانے ہیں. وہی ایک کشتی والا معاملہ, ایک بستی والا معاملہ. کشتی والا کہ اگر ان کو نہ روکا تو ہم بھی گئے, اور بستی والا وہی جب ان سے کہا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو, کو رزلٹ تو نظر نہیں آ رہا, اس نے کہا کہ بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ معذرۃ الی ربکم, تاکہ رب کے ہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے دھکا لگایا تھا تیرے حکم کے مطابق, اور لوگ بھی شہادت دیں کہ ہاں مالک ہم نے اس کو دھکا لگاتے دیکھا تھا. تو اور کیا چاہیے, لوگ بھی شہادت دے دیں اور ہم بھی مطمئن رہیں. تو اس لیے یہ اس کو سمجھنا چاہیے, اس میں اکتانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, یہ مسلسل جہد مسلسل ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آخری بات, ایک اس کو نالج اکانومی کہتے ہیں, کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں جو آج علم ہمارے پاس ہے کل اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم جو علم ہمارے پاس, جو دلائل ہمارے پاس 2022 کے اندر تھے اس سے ڈبل ہونے چاہیے. کیونکہ بعض کا ہوتا ہے یہ کہ جب ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے, حالات حاضرہ کا ہمیں علم نہیں ہوتا, تو ہم فوری غصے کے اندر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ مانتا نہیں ہے, دلیلیں پیش کرتا ہے. یعنی جب ہمارے پاس اپنے پاس دلیل, ہمارا اپنا کھیسہ خالی ہوتا ہے تو پھر ہمیں غصہ جلدی آتا ہے. تو یہ بھی ایک جہاں اسلام اس کو زور دیتا ہے یہ کام کرو, اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ساتھ علم بھی حاصل کرو. یعنی جو کام اس کو آسان بناتے ہیں اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے, ہمیں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہونا چاہیے. وہ کسی بھی قسم کے علوم ہے, اس سے ہم مفر نہیں, اسے ہم بھاگ نہیں سکتے. تو یہ چیز جو ابھی ساری باتیں ہوئی ہیں, تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ معاشرے کے اندر وہ چیزیں سب اب بھی ہیں جو پچھلی قوموں کے اندر تھی, تو ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اس کو اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے, اپنی کنٹریبیوشن دینا چاہیے. تو اس کے لیے جو پہلو بتائے ہیں کہ کہاں کون سی چیزیں بچنا ہے, تو اس کو ہم کرتے رہیں. تو یعنی ہم اپنا کام خلوص نیت سے کریں, ہماری کوششوں کے اندر رنگ بھرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں